سب سے پہلے دیکھ لیں پورے پاکستان میں, ابھی ہم پورے پاکستان کی بات کر رہے ہیں کہ جو کنٹونمنٹ بورڈز کے کل الیکشن ہوئے کس نے کتنی سیٹیں لیں, یہ دیکھ لیں. نمبر 1 تحریک انصاف 63, لیکن نمبر 2 ہے مسلم لیگ نون, بہت تھوڑے سے مارجن کے ساتھ, صرف 4 سیٹیں کم ہیں نون کی تحریک انصاف سے. پورے پاکستان کی بات کر رہے ہیں تو پی ٹی آئی 63, مسلم لیگ نون 59, آزاد امیدوار 52 ہیں, پیپلز پارٹی چوتھے نمبر پہ 17, یعنی آپ دیکھیں پی ٹی آئی 63 نون 59, یہ دونوں ایک دوسرے سے قریب ہیں, لیکن پیپلز پارٹی صرف 17 اور ایم کیو ایم 10, اور باقی اور جماعتیں بھی. یہ آپ نے پورے پاکستان کی صورتحال دیکھ لی. اب ذرا آ جاتے ہیں ایک ایک صوبہ کر کے. تو سب سے پہلے آتے ہیں پنجاب میں. تو پنجاب کی کیا صورتحال رہی؟ پنجاب میں نون لیگ far ahead of any other party and far ahead of پاکستان تحریک انصاف. نون لیگ 51 پی ٹی آئی 28, آزاد امیدوار بھی پی ٹی آئی سے زیادہ ہیں پنجاب میں. تو اگر ہم کنٹونمنٹ بورڈز کے کل کے نتائج کو دیکھیں تو بڑے واضح طور پہ نون لیگ پنجاب میں پی ٹی آئی سے آگے ہے, 51 ورسز 28 ہے. اب سندھ میں آ جائیں, سندھ کی کیا صورتحال ہے؟ سندھ میں پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی, یہ پی ٹی آئی کے لیے بڑا ایک میرا خیال ہے اطمینان کی بات ہوگی کہ کیونکہ کراچی میں بھی ظاہر کہا جا رہا تھا کہ جناب پیپلز پارٹی اپنی روٹس بڑھا رہی ہے اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, اور انٹیریئر سندھ میں تو ہے ہی پیپلز پارٹی کا معاملہ اچھا, لیکن پورے سندھ کی بات کریں تو پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی برابر ہیں, دونوں کی 14 سیٹیں پورے سندھ میں, ایم کیو ایم 10 ہے اس میں, اور باقی پارٹیوں کی بھی آپ صورتحال دیکھ رہے ہیں. کے پی کے کی طرف آتے ہیں, یہاں پی ٹی آئی کے لیے تو راوی اچھا. اور یہ دیکھیں آپ نے دیکھا کہ پنجاب جس سے پہلے ہم نے دکھایا تھا اس میں آپ کو ایک پارٹی ہوتی ہے پیپلز پارٹی, وہ نظر ہی نہیں آئے, وہ پنجاب میں ہے ہی کہیں نہیں. اور سندھ میں نون لیگ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے, صرف 3 ہے. اب کے پی کے میں ہے, کے پی کے جہاں کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک جماعت مسلسل 2 مرتبہ حکومت کرنے کا اعزاز حاصل کر رہی ہے, اور وہ ہے تحریک انصاف. یہاں اب بھی پی ٹی آئی کے حالات بہت اچھے لگتے ہیں. پی ٹی آئی نمبر 1 پارٹی ہے, کے پی کے کی 18 ووٹ, اب پیپلز پارٹی اس کے برابر میں 3, نون لیگ 5. یہ ہے کے پی کے کی صورتحال. اور بھائی بلوچستان کے ظاہر اپنے ڈائنامکس ہیں, تو بلوچستان میں پی ٹی آئی 3 ہے, باپ پارٹی 2 ہیں, آزاد امیدوار 4 ہیں. ذرا آپ کو ہم شہری پنجاب اور شہری سندھ کی سیٹیں ہی بتایا تھے, کیونکہ ظاہر سب کا انٹرسٹ زیادہ ہوتا ہے اس طرح کے علاقوں میں. تو اب ذرا لاہور اور کراچی دیکھ لیں. پورے پنجاب کا بتا دیا, اب ذرا لاہور دیکھ لیں. لاہور نون لیگ کہہ سکتے ہیں کلین سویپ, نون لیگ 15, پی ٹی آئی 3, پیپلز پارٹی 0. یہ ہے لاہور. کراچی, اور کراچی میں آپ ساتھ میں ووٹس بھی دیکھیں گے, اور آپ ووٹس دیکھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ پی ٹی آئی 14, اچھا بلکہ میں نے پہلے کہا کہ پی ٹی آئی 14 اور پیپلز پارٹی بھی 14, وہ آئی تھنک کہ دیٹ واز اے رانگ انفارمیشن. پی ٹی آئی 14 اور پیپلز پارٹی 11 ہے یہاں پہ پورے نہیں, لیکن ٹھیک ہے وہ پورے وہ سندھ کی بات ہے, صرف کراچی کی بات ہے. تو کراچی میں پی ٹی آئی 14 اور پیپلز پارٹی کی 11 نشستیں, لیکن اس کے باوجود بھی ووٹ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے زیادہ ہیں, تھوڑے سے ووٹ پیپلز پارٹی کے زیادہ ہیں کراچی میں پی ٹی آئی سے, حالانکہ سیٹیں پی ٹی آئی کی زیادہ ہیں, ایسا ہوتا ہے. تو پی ٹی آئی کی 14 نشستیں, صرف کراچی کی بات کریں, پیپلز پارٹی 11. انٹرسٹنگلی جماعت اسلامی 5, ایم کیو ایم 3. ایم کیو ایم کی کراچی میں پی ٹی آئی سے کم سیٹیں, پیپلز پارٹی سے کم سیٹیں, جماعت اسلامی سے بھی کم سیٹیں. ایم کیو ایم اور نون کی سیٹیں برابر ہیں کراچی میں, دونوں کی ہیں 3-3. ذرا یہیں سے شروع کر لیتے ہیں. مہمانان گرامی بڑے عزت مآب ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں. جناب قبلہ علی محمد خان صاحب تشریف فرمائیں, منسٹر آف اسٹیٹ فار پارلیمنٹری افیئرز ہیں آپ, اپنی روایتی مسکراہٹ کے ساتھ. اسپوکس مین جناب میاں محمد نواز شریف صاحب, اور مریم نواز شریف صاحبہ کے جناب محمد زبیر صاحب تشریف فرمائیں. زبیر صاحب بہت بہت شکریہ. اور سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی جناب نبیل گبول صاحب تشریف فرمائیں. میں تینوں کا بہت شکر گزار ہوں. سر بہت شکریہ آپ سے. زبیر صاحب سٹارٹ کرتے ہیں. ذرا سب نے یہ رزلٹس ایسے سب نے اپنی اپنی وکٹری کلیم کی ہے. نون لیگ نے کہا دیکھی تھی ہماری کتنی ساری سیٹیں, پی ٹی آئی سے 3-4 ہی تو کم ہے. تو پی ٹی آئی یہ کہتی ہے دیکھیں ہم واحد جماعت ہیں جس نے ہر جگہ سے سیٹیں نکالی ہیں. نون تو بلوچستان میں فارغ ہے, سندھ میں بھی تقریباً فارغ ہے, جو کچھ ہے پنجاب میں. اور پیپلز پارٹی نے کہا دیکھو بھائی کراچی میں ہم جو ہے وہ ہماری نشست سارا کچھ ہے. تو یہ اس میں وکٹری تو ہر کوئی کلیم کر رہا ہے. آپ کے پاس کیا ہے اپنی دعوے کی دلیل میں کہنے کو کہ واقعی آپ جیتے ہیں, کیونکہ دعویٰ تو سب کا ہے. دیکھیں وسیم, ہمارا دعویٰ بالکل ہم اتنے مطمئن ہیں بالکل, یہ نہیں کہ پبلک میں بیٹھ کے یہ بات کر رہے ہیں کہ جو روڈ جاتی ہے نا اسلام آباد کی, وہ پنجاب سے ہی ہو کے جاتی ہے. سو پنجاب از دا بیٹر گراؤنڈ. پنجاب میں جو جیتے گا, مارے گا, اینڈ بائی فار اس کو وکٹری ہوگی, تو وہ تو سب سے زیادہ اطمینان بخش ہے. اگر یہی رزلٹ ہوتے, مثال کے طور پر نیشنل الیکشنز ہو رہے ہوتے, تو وی وڈ بی فارمنگ دا گورنمنٹ ان اسلام آباد.
اسی کی بنیاد. اچھا یہ بات بڑی لاجیکل ہے, یہ صحیح ہے, اور میں پوچھوں گا بھی علی محمد خان صاحب, لیکن زبیر صاحب تو کیا ہوا, ایک امپائر ہوتا تھا, دھاندلی ہوتی تھی, دھند ہوتی تھی, وہ سب نہیں ہوا, کیا ہوا, مطلب کیا ہو گیا, نیوٹرل ہو گیا سر؟ جی نہیں, پہلے میں تجزیہ کر لوں نا, پھر یہ دھند کی طرف بھی آ جائیں گے. پہلے تو تجزیہ یہ ہے کہ جو بڑے امپورٹنٹ شہر تھے, مثال کے طور پر لاہور اور آپ نے ذکر کیا, لیکن اس کے علاوہ پنڈی بڑا ہمارے لیے امپورٹنٹ تھا. اور پلیز انڈرسٹینڈ وسیم کہ اس میں 2-3 خوشائند باتیں کیا ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پنجاب میں ہماری جو وکٹری ہے اور اتنے بڑے مارجن سے ہے, یہ باوجود اس کے ہے, اس کی ریزنز جو بھی ہیں وہ اس میں نہیں ابھی ہم جائیں گے, کہ جی ہمارے جو زیادہ تر لیڈرز تھے, جس میں مریم نواز شریف, رانا ثناء اللہ, شہباز شریف, حمزہ شہباز, سعد رفیق وغیرہ, سب جیلیں کاٹی ہیں پچھلے 3 سال میں. سو کہنے کا کہ ہمیں تو پولیٹکس کرنے کا نارمل موقع بھی نہیں ملا اس طرح سے پنجاب میں اپنے آپ کو آرگنائز کرنے کا اور ساری چیز کرنے کا. دوسری بات یہ جو ایک ہمارے اوپر الزام لگایا جاتا تھا کہ ہمارا بیانیہ اتنا سخت ہے کہ خاص طور پر چھاونیوں میں وہ تو بالکل ہی ریجیکٹ کر دیں گے کہ جی یہ ہے, یہ کیسی باتیں کرتے ہیں, وفادار ہیں پاکستان کے, انسون. سو پنڈی چھاونی میں اگر ہم بالکل اکھاڑ کے پی ٹی آئی کو باہر کر دیں گے اور لاہور چھاونی میں اتنا زبردست پرفارمنس کریں گے, سویپ کریں گے, تو وہ ایک تو وہ اس کا جو ایک ہمارے اوپر الزام لگتا تھا بالکل وہ نہیں ہے. تو ہم تو بہت زیادہ مطمئن ہیں. ظاہر سی بات ہے ہماری کمزوریاں بھی ابھر کے سامنے آئی ہیں, آپ اوور آل آپ کر سندھ میں خاص طور پر. ٹھیک ہے, میں ذرا پھر آگے سے بات کرتے ہیں. لیکن وی آر ایبسلیوٹلی سیٹسفائیڈ, اور پی ایم ایل این کا ہر ورکر, آپ اس کو پرسنلی بھی ملیں گے تو وہ اتنا زیادہ خوش ہے کہ اس کا مطلب یہ. اور سب سے آخر میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے, کبھی بھی رولنگ پارٹی کو اتنی بڑی شکست نہیں ہوئی جیسے پنجاب میں ہوئی ہے. پچھلی دفعہ کے ریزلٹس اٹھا کے دیکھ لیں اگر آپ, 2015 کے بالکل ون سائیڈڈ تھا, ہم حکومت میں تھے تو ہم بڑے آرام سے جیت رہے تھے. سو یہ پی ٹی آئی کے لیے لمحہ فکریہ ہے. اچھا میں پوچھوں, آپ علی محمد خان صاحب پوچھو کتنے فکر مند ہیں یا نہیں ہیں, اکڑ جائیں گے. اور عثمان بزدار کے لیے ان کو سوچنے کی ضرورت ہے. وہ تو خود سیلیبریٹ لیں قریب. کیا نبی صاحب آپ کو چھاونی والی بات پہ کیا کچھ اعتراض کر رہے تھے؟ پھر میں علی محمد خان صاحب کی طرف جاؤں, کیا کہہ رہے تھے آپ کی کوئی آواز آئی تھی مجھے قبول صاحب جب زبیر صاحب بات کر رہے تھے؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ چھاونی کی الیکشن یہ کہہ رہے ہیں اور وہ رنگ کچھ اور دے رہے تھے زبیر بھائی. یہ چھاونی کا الیکشن نہیں ہے, یہ کلفٹن کینٹونمنٹ بورڈ میں ڈیفنس بھی آتا ہے, کلفٹن بھی آتا ہے, اور وہاں پہ صرف فوجی نہیں رہتے وہاں پر. پنڈی اور لاہور پنڈی کی بات کر رہے تھے نا, کینٹونمنٹ کی ایک وہ شناخت اس حوالے سے نا. پنڈی کینٹونمنٹ کی شناخت میں ذرا کلیئر کر دوں نا کہ یہ شناخت یہ نہیں لے جائے کہ کراچی کے حوالے سے ڈیفرنٹ بات ہے. کراچی ہو, پنڈی ہو, لاہور ہو, لاہور ڈی ایچ اے بھی آتا ہے. خیر یہ ایک لمبی بحث ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں صرف میرے خیال میں خوشی مسلم لیگ نون بھی منا سکتی ہے کہ پنجاب میں لاہور میں انہوں نے سویپ کیا, لیکن سب سے بڑی جو فکر مند والی بات ہوگی وہ عمران خان کے لیے ہوگی. وہ کیوں؟ کیونکہ عمران خان کا جو تجزیہ میں کر رہا تھا یا آپ کر رہے تھے یا ہم لوگ اتنے عرصے سے کر رہے تھے کہ پی ٹی آئی اس وقت بہت ان پاپولر ہو چکی ہے پنجاب میں خاص کر. باقی تو صوبوں میں تو ان کا کوئی اتنا روٹس ہے نہیں کے پی کے علاوہ, لیکن پنجاب پہ وہ جو اپنا وہ بیس سمجھ رہے تھے, اسٹرانگ بیس, یہی وجہ تھی ہم نے مسلم لیگ نون کو آفر کیا تھا کہ آئیں پی ایم ایل کاف کے ساتھ مل کر, آزاد لوگ بات کر چکے سی. لیکن بھائی جان نبیل صاحب آپ یہ ان کو کہہ رہے ہو, علی محمد خان صاحب کو, کہ یار آپ کے لیے پریشانی کی بات ہونی چاہیے, آپ اپنی بات بتائیں. یہ سندھ میں آپ کے برابر آ گئے ہیں بھائی جان, سندھ میں پی ٹی آئی کی بھی 14 سیٹیں, آپ کی بھی 14 ہیں, اور پنجاب میں آپ ہیں ہی نہیں. پیپلز پارٹی پنجاب نہیں جائے گی ایک بار پھر, تو آپ ان کو بولو کہ پریشان ہو جاؤ, اپنا تو بتائیں. آپ سنو تو صحیح نا میں کیا کہہ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ملا دیا پی ٹی آئی کے ساتھ سندھ کو, عوام نے نا 14 سیٹیں نہیں بتایا ابھی تک. تو سنو تو صحیح نا یار, سندھ کے نہیں ہے ریزلٹ, کراچی کے آپ نے 14 اور 11 بتائے, ٹھیک ہے یار. 14 ایم این اے کے سیٹ والے کو 14 صرف وارڈ کا الیکشن وہ سیٹیں ملتی ہیں, اور پریزیڈنٹ عارف الوی اپنا کانسٹیٹیونسی جدھر سے وہ جیتتا ہے وہ وارڈ ہارا ہے, 2 وارڈ ہارے ہیں. عمران اسماعیل وہاں سے ہارا ہے, مطلب پی ٹی آئی وہاں سے ہاری ہے.
تو اوور آل اگر آپ سینیریو دیکھیں تو کراچی میں 11 سیٹیں پیپلز پارٹی کو ملی ہے اور 14 کے قریب جو ہے پی ٹی آئی کو ملی ہے. ابھی تو آپ کو حیدرآباد کا پتہ نہیں ہے, ابھی تو آپ کو پنو عاقل کا پتہ نہیں ہے, اور وہاں کے ریزلٹ. لیکن آپ پنجاب میں جا رہے ہیں نا, آپ کے پاس نہیں پہنچے. پنجاب میں 0 یعنی پنجاب میں ہم ویک ہے بھائی, اس میں ماننے, اس میں ہم کیا جھوٹ بولے کہ نہیں بھائی پنجاب میں تو ہم بہت سٹرونگ ہیں, پتہ نہیں ہمارے ساتھ دھاندلی ہو گئی, ہم ہیں ویک. یہی تو وجہ ہے کہ اتنا محنت چیئرمین بلاول کر رہے ہیں. آپ دیکھیں پنجاب کے بغیر تو کوئی وزیر اعظم نہیں بن سکتا, تو پھر اگلی باری پھر زرداری کیسے ہے نبیل بھائی؟ پنجاب میں اگر آپ زیرو اگلی باری بلاول بھٹو زرداری ہوں گے کیسے بھائی؟ جب پنجاب میں ہم ہیں نہیں تو کیسے؟ میں نے پہلے اقتدار کا راستہ پنجاب سے ہو جاتا ہے پاکستان ہر معنوں میں. طریقہ کار سنے نا, ہمیں سیاست کرنا آتا ہے, سیاست کا طریقہ آتا ہے. وہ آپ نے 2008 کے ہمارے جو ہے اس میں دیکھ لیا ہوگا, 2008 اور 13 کے ایرا میں ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت پی ایم ایل نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان برف پگھل رہی ہے. آج جس طرح شہباز شریف صاحب, آج میں خود پارلیمنٹ میں موجود تھا, شہباز شریف صاحب کی اور بلاول صاحب کی آپس میں جس طرح وہ جس طرح مسلم لیگ نون والے اور پیپلز پارٹی آپس میں انہوں نے ایک ساتھ احتجاج کر کے وہاں سے نکلے ہیں, بائیکاٹ کیا پریزیڈنٹ کی تقریر کو, اور اس کے بعد جو ہے پھر آپس میں چل کر گئے ایک ہی جگہ پر, وہاں پر جو احتجاج ہو رہی تھی پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر, آپ کے صحافیوں کا بھی اور ویج بورڈ والوں کا, وہاں پہ ساتھ چل کر گئے. تو یہ برف پگھل رہی ہے. اس طریقے سے نمبرز بھانمتی کا ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے. چلو علی محمد خان صاحب ٹھیک ہے, گورنمنٹ اگلے الیکشن میں منسٹر صاحب کی ہاں ہو سکتا ہے اگلے الیکشن میں آپ ساتھ ہو جائیں نا, یہی کہہ رہے ہیں نا آپ کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا کوئی ساتھ ہو. ٹھیک ہے, میں سمجھ گیا, دیکھتے ہیں. لیکن یہ علی محمد خان صاحب بھائی بات یہ ہے کہ یہ بات تو صحیح ہے کہ اگر چاروں صوبوں سے کچھ نہ کچھ اپنی پریزنس شو کر پائیے تو وہ پاکستان تحریک انصاف ہے. لیکن ظاہر ہے آپ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں, جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں, تولا نہیں کرتے. اب بھی اگر پنجاب کا اتنا بڑا شیئر ہے 50% پلس ہے کہ وہاں کوئی پارٹی بہت تگڑی ہے تو وہ پاکستان نکال جاتی ہے. تو اب دیکھیں نا الٹیمیٹلی تو رزلٹ سر 63 اور 59 کا ہی فرق ہے نا, تو یہ پریشان کن بات نہیں آپ کے لیے. ہمارے دونوں مہمانوں نے کہا کہ آپ کو بہت پریشان ہونا چاہیے, آپ سیلیبریٹ کر رہے ہیں بھائی جان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. بہت شکریہ بادامی صاحب. سب سے پہلے تو آپ کو پوری قوم کو اس بات کی مبارکباد کہ لارجلی بڑا پرامن یہ الیکشن ہوا, اور جس طرح لڑائیاں خون ریزی ہوتی ہے بدقسمتی سے, جس طرح بھی کشمیر کے الیکشن میں بھی ڈیتھس ہوئیں, تو اللہ کے کرم سے پیسفل تھا. نمبر 1. نمبر 2, میں تو اس بات پہ خوش ہوں کہ ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہوئی ہے اور تمام پولیٹیکل جماعتوں نے اپنی اپنی پاور شو کی ہے. اس سے آپ کا پولیٹیکل سٹرکچر مضبوط ہوتا ہے. بالکل صحیح بات. ڈیموکریسی کا علاج ہوتا ہے مزید ڈیموکریسی. بالکل. تو میرے خیال میں اس سے دوسرا جو اس سے پازیٹیو بات نکلی ہے وہ یہ ہے کہ کچھ جگہوں سے تو شکایت آئی ہیں, جیسے نوشہرے سے پرویز خان خٹک صاحب نے ایک چیز وہاں سے جو کرپشن اس کا تھا جعلی ووٹوں کا, وہاں انہوں نے ان کی ٹیم نے وہاں وہ پکڑا ہے سارا. کچھ لاہور سے بھی شکایت, پنڈی سے بھی شاید ہیں, لیکن لارجلی اور آپ دیکھیں تو الیکشن کمیشن نے جو رول یہاں پہ ادا کیا ہے, تو جو ان کی ایک بات آتی تھی نا کہ دھند اور فلانا اور وہ, تو مسلم لیگ نواز کے نیریٹو کو بہت بڑا دھچکا ملا ہے کہ چند مہینوں کے اندر وہی الیکشن کمیشن ہے. جب آپ ہار رہے تھے, جب جیت رہے تھے آپ خوش تھے, جب آپ ہارے آپ کو شکایت ہوئی. کشمیر, گلگت بلتستان, سیالکوٹ کی بات کر رہا ہوں. اور ابھی آپ جہاں سے جیتے ہیں تو بات آگے بڑھانے سے پہلے بیچ میں ایک نقطہ ایک سوال کی شکل میں چھوڑ کے پھر بعد میں جو ہے زبیر عمر صاحب اس کا جواب دے دیں, محمد زبیر صاحب, کہ جہاں جہاں سے آپ جیتے وہاں معاملات ٹھیک تھے نا, وہاں تو دھن نہیں تھی نا. صحیح, اس کا جواب دیں گے. ٹھیک ہے. اب اس کا جو سب سے بڑا پازیٹیو آیا ہے وہ کیا ہے, وہ یہ ہے ایک جماعت نکل کے سامنے آئی ہے قومی جماعت کی صورت میں. سب سے بڑا المیہ یہ ہونا چاہیے پیپلز پارٹی کے لیے. مسلم لیگ نواز کبھی بھی پورے ملک کی جماعت نہیں تھی. وہاں وہ پنجاب میں اپنا لائنز شیئر لیتے تھے اور پنجاب میں ہم نے ان کو ٹھیک ٹھاک جو ہے اس کو ان کو دیوار سے لگایا ہے. لیکن کل والے الیکشن میں تو پارٹی کے لیے بہت کل والے الیکشن میں لگایا گیا دیوار سے پنجاب میں. اس پہ بھی میں آتا ہوں کہ جو پچھلا الیکشن تھا اس سے ہم نے بہت زیادہ گین کیا ہے.
میرے خیال میں کوئی 15 سیٹیں ہماری اللہ تعالیٰ کے کرم سے شاید 20 کے قریب بڑی ہیں. تو یہ کافی بڑا جو ہے ایک جمپ ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے. اور اس کو بھی مت بھولیں کہ سب سے زیادہ سیٹیں بھی ہماری آئی ہیں, لیکن میں اس سے زیادہ خوش ہوں کہ پورے ملک سے آئی ہیں. یعنی کہ کوئٹہ میں بھی عمران خان صاحب کا سکہ چلا ہے, پشاور میں بھی چلا ہے, لاہور میں بھی چلا ہے, اور کراچی میں بھی چلا ہے. میں پورے علاقوں کی بات کر رہا ہوں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے ملک میں ایک جماعت ہے جو لسانیت پہ اور علاقائیت پہ سیاست نہیں کری, پاکستانیت پہ کر رہی ہے. لیکن سر یہ بھی فیکٹ ہے نا کہ علی بھائی جب پرائم منسٹر کا تعین ہونا ہوتا ہے تو وہ نمبر گیم ہوتا ہے. عمران خان صاحب ایک قومی لیڈر کے طور پہ نکلے ہیں. یہ بالکل صحیح ہے, یہ اپنے اعتبار سے بڑی اچھی بات ہے پاکستان کے لیے. اور اس میں ایک اور بھی ہے, لیکن اوور آل نمبر دیکھا جاتا ہے نا, عدد دیکھا جاتا ہے. ان کے منہ کا تھوڑا سا یہ زبیر صاحب بڑا خوش ہو رہے ہیں, ان کے منہ کا ذائقہ خراب کرنے کے لیے کہہ دوں, یہ جو آزاد پاس ہوئے ہیں زیادہ تر تحریک انصاف میں سے لوگ کھڑے ہوئے ادھر ادھر, اور وہ آزاد ویسی حکومت کے ساتھ انشاءاللہ آئیں گے, اور بہت سے ان میں ہماری جماعت کے بھی ہیں. تو اینڈ ٹائلی جب آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تو یو ول سی دی ڈفرنس. یہ انشاءاللہ تعالی اللہ کے کرم سے ہماری دھول کو بھی جو ہے نا یہ نہیں پہنچ سکے. یہ ذائقہ خراب ہوا ہے آپ کے منہ کا سن کے زبیر صاحب, چونکہ واقعی آزاد اکثر جگہوں پہ دوسرے نمبر پہ ہوگا 2023 میں اور وہ آزاد اگر ان کے ساتھ گئے جو کہ اکثر جاتے ہیں تو پھر تو یہ فرق ہو جائے گا نا, جو اور بہت بہت بڑا ہو جائے گا زبیر صاحب. نہیں لیکن میرا خیال ہے وسیم, اگر یہ بات کر چکے ہیں تو میں یہ آزاد کا یہ کوئی نیشنل اسمبلی یا پروونشل اسمبلی کا الیکشن نہیں ہو رہا جی. تو وہ کہ آزاد جو ہیں وہ کس طرف جائیں گے تو وہ حکومت سازی ہوگی. یہ جو لوکل یہ جو کینٹونمنٹ بورڈ کا الیکشن ہوتا ہے, یا پچھلی دفعہ بھی اگر آپ دیکھیں گے تو پہلی چیز تو اسٹیبلش یہ ہونی ہوتی کہ پارٹی کے بیسس پر کیا پریفرنسز ہیں لوگوں کی. اب آزاد کدھر جائیں گے وہ تو ایک از اے سیپریٹ فیکٹر. لیکن میں ایک چیز کا ذکر کر دوں کیونکہ انہوں نے دھند کا بہت ذکر کیا تھا, میں اس کا ذکر ضرور کرنا چاہوں گا. آپ نے بھی میرے سے پہلے پوچھا تھا, میں اس کو کہہ نہیں سکتا, بٹ انہوں نے اس کو 2-3 دفعہ ریپیٹ کیا. میرا خیال ہے اس میں تھوڑا سا کیا میں الفاظ استعمال کروں, سخت نہیں کرنا چاہتا, کہ یہ کوئی اچھی بات ہے کہ اس پر فخریہ انداز میں بیان کیا جا رہا ہے کہ دھند کا یہ ذکر نہیں کر رہے. دھند کا تو واقعہ ہوا تھا, وہ فخریہ بیان نہیں کر رہے, وہ تنزیہ بیان کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے غلط بیانی کی تھی, کوئی دھند نہیں ہوئی تھی. This is what he is trying to say. نہیں, کیا ہم نے دھند کی تنزیہ بیانی تو نہیں کی تھی؟ جب 20 پریسائڈنگ آفیسر غائب ہوئے تھے تو وہ ہوئے تھے نا. آئی جی صاحب کو کانٹیکٹ کیا تھا, آئی جی صاحب نے آج تک کوئی بیان دیا ہے؟ حکومت وقت نے یہ وضاحت کرنے کی کوشش کی ہے پنجاب کی حکومت نے کہ جو الیکشن کمیشن نے جس بنیاد پر اس رزلٹ کو روکا تھا, اور جو 20 پریسائڈنگ آفیسرز تھے ان کو کون لے کے گیا تھا ایک ساتھ صبح 6 بجے, کیسے اتفاقاً سب ایک ساتھ آ گئے تھے, یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. اور اس پر فخری انداز میں میری پارٹی اگر ہوتی تو میں تو اس کا ذکر ہی نہ کروں. اور یہ اس کو فخریہ طور پر بیان کرتے ہیں کہ دھند تو نہیں تھی. بھائی دھند آپ بتائیں نا, ویئر از دا رپورٹ؟ چلے ہم غلط بات کر رہے تھے, چلے الیکشن کمیشن غلط کر رہا تھا, آپ بتا دیں کہ کیا ہوا تھا. یہ بات تو صحیح ہے علی بھائی, آپ نے شروع میں جس جمہوریت اور پارلیمان کی بالادستی کی بات کی نا, اس کے چہرے پہ بدنما داغ ہے نا, یہ دھند جو ہے. اسی طرح سینٹ میں لگے ہوئے وہ کیمرے بھی بدنما داغ ہیں. بھئی اپوزیشن نے اگر جھوٹ بولا تھا تو آپ ان کو بھی بے نقاب کریں, کیمرے تو لگے تھے نا, یہ تو فیکٹ ہے, سب نے دیکھا. لیکن آپ نے نہیں بتایا کہ یار کون لا کے چلا گیا تھا, کیا نہیں بتایا. تو بندے تو غائب ہوئے تھے لیکن آپ نے نہیں بتایا. تو سر یہ تو بدنما داغ ہے نا علی احمد خان صاحب. دیکھیں جہاں سے یہ مسلم لیگ نون کا بڑا پرانا ان کا طریقہ کار ہے, جہاں سے جیتے ہیں وہاں نہ دھند ہوتی ہے نہ کچھ ہوتا ہے, وہاں سورج بڑی تیزی سے چمکتا ہے. جہاں سے ہارتے ہیں آپ بتائیں سیالکوٹ میں سارے بندے غائب ہوئے کہ نہیں ہوئے, سب ایک دم پراسرار طور پہ رسپونڈ کرنا بند کر دیا تھا نا. یہ تو ہوا نا, رپورٹ آنی چاہیے. یہ لوگ بھی بھول بھال گئے ہیں, یہ لوگ بھی بھول بھال گئے ہیں, اور ہم بھی آگے چلیں گے. آنی چاہیے, رپورٹ آنی چاہیے. کب آئے گی یار؟ اب آج عدالت میں سماعت ہوئی, ابصار عالم کو گولیاں لگی, نو رپورٹ. متی اللہ جان غائب ہوئے, نو رپورٹ. اسد مطلب کسی رپورٹ آنی چاہیے نا, تو آپ حکومت میں علی بھائی تو لائیں نا رپورٹ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ
www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।